تو فائنلی AFNS جوائننگ لیٹر ایشو ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت سارے کینڈیڈیٹس نے ابھی تک اپنی جوائننگ لیٹر ریسیو بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کینڈیڈیٹس نے ابھی تک ریسیو نہیں کیے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہے تو وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ابھی تک ریسیو نہیں ہوئی تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جوائننگ لیٹر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور جن کو ریسیو ہو چکی ہے تو ان کو جوائننگ لیٹر کس طرح فل کرنا ہے اگر یہ نہیں پتہ، کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانے، کون سے ڈاکومنٹس کو آپ کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جوائننگ لیٹر جو ہے نا وہ بہت سارے اس میں پیجز ہوتے ہیں اور بہت سے مطلب کینڈیڈیٹس کو سمجھ نہیں آتی، اور اس کے علاوہ شیورٹی بانڈ کے بارے میں بہت سارے کنفیوژن ہے کینڈیڈیٹس کو، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بتانا ہے۔ اور مائگریشن سرٹیفکیٹ کا جو ہے نا وہ میں نے آپ کو تھوڑا گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو ابھی مائگریشن کرنی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی میں نے انشاءاللہ اس ویڈیو میں سب کچھ بتانا ہے آپ کو، جوائننگ ہونے سے پہلے یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کو گائیڈ کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو جن کو اپنی جوائننگ لیٹر جنہوں نے ریسیو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اور جن کینڈیڈیٹس کو ابھی تک نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ان کو بھی جوائننگ لیٹر انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جوائننگ لیٹر سب کو ایک ساتھ نہیں ملتی، نہ آپ کو جوائننگ لیٹر سب کو ایک ساتھ ملے گی، نہ آپ کی جوائننگ ایک ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ انٹرویو کے لیے بھی کچھ گرلس ایک دن جاتے تھے، کچھ دوسرے دن، ٹھیک ہے، تو سیم اسی طرح اس کا بھی ہے کہ سب کو ایک ساتھ آپ کو جوائننگ لیٹر نہیں ملے گی۔ یہ کچھ دن تک اس طرح چلتا رہے گا، جوائننگ لیٹر کینڈیڈیٹس کو ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جوائننگ لیٹرز ہیں نا یہ منڈے سے سٹارٹ ہوئی ہے، فرسٹ بیچ جو ہے نا وہ 12 کو ان کی جوائننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ کینڈیڈیٹس کو ملیں گی، پھر ان کی جوائننگ ہوگی، پھر اس طرح یہ ویک ایک ویک یا 3-4 ڈیز کے بعد گیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ملتی ہے، تو پلیز آپ ٹینشن بالکل بھی نہ لیں، آپ ریلیکس ہو کر اپنی جوائننگ لیٹر کی ویٹ کریں اور پوسٹ آفس کو چیک کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ ابھی کے لیے یہی کام کریں، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ہوم ایڈریس فارم میں لکھا تھا تو مطلب ہمیں گھر تک آئے گی، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جوائننگ لیٹر پوسٹ آفس میں پڑا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں گھر تک آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ خود اپنے پوسٹ آفس میں چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جوائننگ لیٹر ایشو ہونے کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میکسیمم آپ کے پاس ویک ہوتا ہے یا آپ کے پاس 5 to 6 ڈیز اتنے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو جو جوائننگ لیٹر ہوتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کے نیم پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے جن کو ابھی تک ریسیو نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے یہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب جن کینڈیڈیٹس کو جوائننگ لیٹر ملی ہے تو ان کو فارم کس طرح فل کرنا ہے، کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، کون سی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے، کس طرح کو کتنے اٹیسٹڈ کروانے ہیں اور کتنے آپ نے اس طرح اپنے کاپیز لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے آپ کو ڈاکومنٹس اور چیزیں چاہیے جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کرنے والی ہوں۔ اب جن کینڈیڈیٹس کو ابھی تک لیٹر نہیں ملا تو وہ ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جوائننگ لیٹر اس کے بعد نہیں ملیں گے، یا کتنے سٹیز میں ملنا سٹارٹ ہو گئی اور کون کون سی ابھی رہتے ہیں، یا کتنے ٹائم تک یہ جوائننگ لیٹر ملتی رہے گی۔ تو دیکھیں جوائننگ لیٹر جو ہے نا یہ آپ کو ملتے رہیں گے، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مطلب جن کو ملنا تھا مل گئے اور جن کو نہیں ملنا تھا تو ان کو نہیں ملیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائیں گے جوائننگ لیٹر۔ اب جن کینڈیڈیٹس کو جوائننگ لیٹر فل کرنا نہیں آتا، مطلب جوائننگ لیٹر جو ہے نا وہ 2-3 پیجز کا کام نہیں ہے، وہ اس میں آئی تھنک 13 پیجز ہوتے ہیں، تو وہ فل کرنے ہوتے، تو اس پر جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح جوائننگ لیٹر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ سارے کچھ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ پیجز ہے جو آپ کو اسٹیمپ پیپر پر ہی آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنے، پھر اس کے بعد فل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بہت مشکل اس کا بھی کام ہوتا ہے فل کرنے کا۔
تو اس کے لیے میں نے ویڈیوز میں آلریڈی بنا چکی ہوں. تو آپ نے سب سے پہلا یوٹیوب میرا چینل ہے، یہ دیکھیں اس طرح کا میرا پروفائل ہے. تو اس میں اپنی ویڈیوز میں آ کے تو یہ میں نے 1 یا 2 منتھس پہلے ہی بنائی تھی یہ ویڈیوز، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دیکھیں یہ ایک ویڈیو یہ ہے کہ کس طرح یہ نہیں یہ تو کہ جوائننگ لیٹر کس طرح فل کرنا ہے. تو یہ بہت میں نے ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے کہ جو شورٹی بانڈ ہے وہ کس طرح آپ نے اسٹیمپ پیپر پر آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنی، پھر کس طرح فل کرنا ہے، کہاں سے سائن کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس ویڈیو میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ جانے سے پہلے آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جوائننگ لیٹر میں آئی تھنک 5 نمبر پیج پر آپ کو ایک لسٹ ملتی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے انف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس میں صرف یونیفارم ہو گئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہاں آپ کی ضرورت پڑے گی، مطلب کالج اور ڈیوٹی. تو اس میں تو وہ چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے، لیکن آپ کی جو ڈیلی کی آپ کی ضرورت ہوگی، آپ کی بہت ساری اس طرح چیزیں ہیں جو ابھی آپ کی مائنڈ میں نہیں ہوگی، تو اس پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یہ والی. تو یہ آپ ضرور چیک کریں. ہاں، اور ایک اور بات یہاں پر، کیونکہ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو آپ کے لیے ٹفن بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے، لیکن اس ویڈیو اگر آپ یہ دیکھ رہی ہے ابھی تک، تو آپ کے لیے یہ بہت فائدے کی بات ہے. تو ٹفن جو ہے نا وہ آپ کو رمضان میں آپ کو وہاں ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی ان 2 ویڈیوز کی بات کہ آپ نے جوائننگ لیٹر فل کس طرح کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانی ہے. اب بات کرتے ہیں امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کی، کیونکہ آپ کو ہر روز، مطلب آپ ویکلی نہیں آئیں گے گھر میں، ٹھیک ہے. آپ ویکینڈ پر جب بھی آئیں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ مطلب اس طرح یہ ڈاکومنٹس کے کام کریں یا جو بھی آپ کا رہتا ہو وہ کام کریں. تو اس سے اچھا ہے آپ ابھی جوائننگ سے پہلے یہ سب کچھ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا. وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ اویلیبل ہو، اور اپنے ساتھ آپ ضرور یہ ساری چیزیں لے کر جائیں جو ابھی میں بتانے والی ہوں. تو دیکھیں آپ کے پاس آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی میٹرک، FSC، آپ کے جتنے سرٹیفکیٹس ہے، ڈومیسائل ہو گئے، آپ کی ID کارڈ، فادر ID کارڈ، آپ کی پکچر، آپ کی مطلب فیملی کی سب کی آپ کے پاس پکچرز، پاسپورٹ سائز فوٹوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ FRC کی بھی آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے سبمٹ کی ہوگی، ایک تو آپ انٹرویو فارم کے ساتھ ایک سبمٹ کرنا تھا نا آئی تھنک، اور ایک آپ کے پاس ابھی ہوگی، تو وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک وہ بھی چاہیے ہوگی. اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے کاپیز ہونی چاہیے اوریجنل ڈاکومنٹس کی. تو مطلب جتنے زیادہ ہو سکے آپ اپنے ساتھ رکھ دیں، ٹھیک ہے. آپ 20 کاپیز آپ کر سکتے ہیں، یا اس طرح کریں کہ 10 کاپیز آپ اٹیسٹڈ کروائیں، ٹھیک ہے، اور 10 جو ہے نا وہ آپ اپنے ساتھ اسی اٹیسٹڈ نہ کروائیں، اسی طرح ہی رکھ دیں. اس طرح پاسپورٹ سائز فوٹوز جو ہے نا اس میں بھی آپ اٹیسٹڈ بھی کچھ کروائیں اور کچھ آپ اپنے ساتھ ویسے ہی رکھ دیں. آپ کے پاس اپنے فوٹوز جو ہے نا وہ 15 to 20 تک آپ کے اپنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی فیملی کی فوٹوز ہے، پاسپورٹ سائز فوٹو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ 3-4 اس طرح ہی رکھ دیں، ٹھیک ہے. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ سارے کچھ جو میں بتا رہی ہوں تو یہ سب کچھ آپ کو آگے جا کر یہ سب کچھ آپ کو پھر چاہیے ہوتی ہے. تو پھر گھر سے منگوانا تو یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی سے سب کچھ کمپلیٹ کر کے جانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ابھی مائگریشن، NOC اور منی، ٹھیک ہے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مائگریشن کی. تو بہت سارے کینڈیڈیٹس مجھ سے پوچھنے لگے ہیں کہ ہم مائگریشن کیسے کریں، ایک دن میں ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، یا ابھی ہم کریں یا نہ کریں. تو اگر میری مانے تو ابھی جو ہے نا آپ مت کریں مائگریشن، کیونکہ بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ آرمی کو 2-3 دن میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ مائگریشن بار بار کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. بار بار بورڈ کے چکر لگانا اس طرح. تو اگر آپ میں سے کسی نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اللہ کرے آپ وہاں خوش ہو جائے اور آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم نہ آئے کہ آپ کو آرمی کو چھوڑنا پڑے، ٹھیک ہے. لیکن جو مجھے لگ رہا تھا، جو ٹھیک لگ رہا تھا وہ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ NOC کا ہے کہ ہم NOC کیسے بنائیں، ہم تو جاب ہی نہیں کرتے. تو یہ NOC جو ہے نا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف ان کے لیے جو جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو اب بات کرتے ہیں منی کی کہ کتنے پیسے ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانے چاہیے، کتنے پیسے ہم پیسوں کی ضرورت پڑے گی.
تو اگر آپ پوائنٹ نمبر 6 کو دیکھیں فائنینشیل میٹرز میں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو 5000 مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بی پوائنٹ میں۔ تو اگر میرے مانے تو آپ 10,000 اپنے پاس تو رکھ ہی لے، کیونکہ آپ کی وہاں ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، اور بار بار آپ کو بھیجنا جو ہے نا وہ مشکل بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے پاس آپ 10,000 تک رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اس کا یہی تھا، اگر 5000 آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پیسے جو ہے نا اپنے لاکر میں، آپ کے پاس لاکر ہونا چاہیے، بیگ کو آپ لاک لگا سکتے ہیں، پیسے اس میں آپ کو رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیسوں کا آپ بے خیال بھی رکھنا ہوگا۔ اور سب سے لاسٹ کویسچن جو ہے وہ شیورٹی بانڈ، کہ یہ ہم نے کہاں سبمٹ کرنا ہے اور پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، کون سی پیپر پہ پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، تو یہ بھی میں بتاتی ہوں۔ تو آپ نے یہ اسٹیمپ پیپر جو ہوتا ہے، جو آپ کو ابھی اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ اس طرح اسٹیمپ پیپر پر آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر اسی پہ فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو جوائننگ لیٹر ملا ہے نا، وہ وہاں نہیں فل کرنا، پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اسی پر آپ نے فل کرنا ہے، اور پھر آپ کو GHQ میں جو ایڈریس آپ کو بتایا ہوا ہے نا، جوائننگ لیٹر میں مینشن بھی ہے، تو اس ایڈریس پر آپ نے یہ فارم پھر سبمٹ کرنا ہے، اور اسی کے نیچے جو دوسرا ایک سلپ بھی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ آپ سبمٹ کرنا ہے، سیم ایڈریس پر، ٹھیک ہے۔